آج جو اہل دل علماء مولوی لوگ ہوتے ہیں نا صحیح معنی میں اللہ والے، تو بہت سے بیچارے دنیا والے انہیں دیکھ کر ان کا مذاق بناتے ہیں کہ کیا ان کو آتا ہے، کیا ہے یہ، کیا کریں گے. ایسا ہی ایک دیوانہ مستانہ ہمارے یہاں پھرا کرتا تھا وہاں ادھر یو پی میں مظفر نگر میں، اور گمراہ کرتا تھا لوگوں کو. یہ کہتا پھرتا تھا مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں، سب ایسے ہی ضائع کر رہے، لوگوں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. بچوں کے 10-12 سال وہ پرانے زمانے کی چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. میاں سائنس نے دیکھو کیسی ترقی کر لی، میاں کچھ پڑھو لکھو آگے بڑھو، سائنٹسٹ بنو اور یہ بنو اور وہ بنو، اور دیکھو کیسی ترقیاں ہو گئی ہے. سب بیٹھتے تھے جی حقہ پینے والے چودھری سارے، بھائی سارے رات کو شبات بیٹھتے اور خوب اپنا مزے لے لے کے وہ سب کو گمراہ کرتا. ایک دن مجھے ملا، میں نے کہا بھائی سنا ہے کہ تم اس طرح کی بات کرتے ہو. کہنے لگا کہ تو صحیح تو کرتا ہو، اس میں کیا غلط ہے؟ مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ بچوں کو خام کا زندگی خراب کرتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے جب مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں. اللہ، ایسی سوچ رکھنے والے بہت سے پھرتے ہیں، بہت سے پھرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا مسلمان تو ہیں آپ؟ تو غصہ آ گیا کہ آپ کو اس بات سے میرے اسلام کی کیا فکر پڑ گئی، مسلمان کیسے نہیں ہوں میں؟ میں نے کہا اچھا تو سنجیدگی سے ایک بات بتاؤ گے، یہ بتاؤ آج تک اس زمین پر آج تک اللہ کا سب سے چہیتا پیارا لاڈلا، سب سے بلند مقام والا، جن کی شان سب سے اعلیٰ اور عرفا، ان جیسا نہ آسمان میں دیکھا نہ زمین کے چہرے نے دیکھا، آج تک نہیں آیا. وہ کون انسان پر، وہ کون شخصیت ہے؟ کہنے لگے ہمارے نبی، ان کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا بس یہی تم سے مجھے کہلوانا تھا. اب یہ بتا میرے دوست، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کیا دیا، لوگوں کو کیا دیا؟ پھنس گیا بیچارہ جال میں. اب دائیں بائیں بغلے جھانکنے لگا. لیکن جی بس اتنا نہیں، مجھے پتا مفتی صاحب یہ تو آپ بتاؤ کیا دیا، مجھے کیا پتا، میں تو ایک عام آدمی ہوں. میں نے کہا تو ایک بات میری سن لینا، اور اگر جواب ہو تو جواب دے کے جانا، ورنہ آج کے بعد یہ اپنی زبان نہ کھولنا. عظیم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کتاب اللہ کی قرآن امت کو دیا، عظیم شریعت و دین اللہ عز و جل کی طرف سے لایا ہوا امت کو پیش کیا. اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کے رونا، سجدے کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی قربت، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا والے کام، ناراضگی والے کام کیسے ملنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، یہ سارا عظیم دین اور عظیم قرآن اور عظیم شریعت جو عظیم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھی. آج کے علماء بھی یہ عظیم قرآن، عظیم دین، عظیم شریعت نبی کی لائی ہوئی امت کو دے رہے ہیں. تو نادان یہ کہتا پھرتا ہے مولوی لوگوں نے امت کو کیا دیا. اگر یہ مولوی اور علماء نہ ہو تو بتا دے مجھے تو حج کیسے کرے گا، بتا دے مجھے نماز کیسے پڑھے گا، بتا دے مجھے زکوٰۃ کیسے دے گا، بتا دے رمضان کے فیصلے کیسے کرو گے. آسان ہے کہہ دینا. میرے دوستو آج ان حالات میں، اس دور میں، اس زمین و آسمان کے بیچ میں اگر اللہ کا کوئی سب سے زیادہ محبوب بندہ، چہیتا اور لاڈلا اور سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہے تو وہ مولوی ہے جو مولا والا ہے، وہ مولوی جو مولا والا، وہ عالم جو اللہ والا. علماء سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا زیادہ مقرب ہو نہیں سکتا. یہ تو آپ نے دعویٰ تو کر دیا، دلیل کیا ہے بتاؤ؟ وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ نائب وزیر اعلیٰ. وزیر اعظم کے جانے کے بعد سب سے زیادہ حیثیت کس کی ہے؟ نائب وزیر اعظم. صدر کے جانے کے بعد صدر چلا گیا،
پریزنٹ یہاں نہیں ہے تو وہ اس پریزنٹ جو اس کا نائب ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے میری امت کے لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کون ہے نائب؟ علماء۔ یہ زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ ہے، کسی مولوی کسی صوفی کا نہیں ہے۔ علماء انبیاء کے وارث کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا تھا علماء کی شان میں جو کچھ بولنے والا بولتا ہے جا کے دیکھ لو، قبر سے موت کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھرا دیا جاتا ہے۔ کہیں کسی نے لکھا حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ کو، حضرت ہم یہاں کام کر رہے ہیں، یہ علماء ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت کا پتہ کیا جواب تھا؟ میرے پاس ہے، یہیں پرچہ ہے، حوالہ ہے، لایا ہوا ہوں ساتھ میں۔ مولانا نے لکھا خبردار اگر آئندہ کبھی علماء کے بارے میں میرے سامنے کوئی شکایت لکھی، سوء خاتمے کا اندیشہ ہے جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بات ضمناً نکل آئی ہوتی نا بریکنگ نیوز، یہ بات ضمناً نکل آئی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث۔ آؤ دلیل نمبر 1، آ جاؤ دلیل نمبر 2۔ دلیل نمبر 2، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی صوفی نہیں کہہ رہا، کوئی مدرسے کا مولوی نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میری امت کے لوگوں، تم میں سب سے زیادہ بہتر، پسندیدہ، اللہ کا مقرب، محبوب، پیارا، لاڈلا، اونچے مقام والا کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو ہماری گاؤں میں مولوی ملا بیچارے، مولوی ملا بیچارے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے جو ہے بہت بڑی ڈگریاں لیے ہوئے، بڑے اونچے مرتبے پر فائز، تو جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹے کو فون کر کے اطلاع دی گئی تو بیٹا آیا۔ جب آیا جنازہ تیار رکھا ہوا تھا تو بیٹے نے ابا کے چہرے کو ایسے چادر اٹھائی، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھا اور جا کے کنارے میں کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی نماز نہیں پڑھتے، کہنے لگا جی نماز جنازے کی مجھے تو نہیں آتی، میرے ابا نے تو مجھے یہ بتائی ہی نہیں، سکھائی ہی نہیں، میں تو ڈگریوں والا آدمی ہوں۔ جیسے ہی میں چھوٹی عمر میں تھا تو مجھے پرائمری میں وہ اس سے بھی نیچے کیا ہوتا ہے پری اسکول، اس میں مجھے بھیج دیا گیا، پھر پرائمری، پھر پتہ نہیں انٹر، پھر پتہ نہیں کالج، یونیورسٹیاں، اور بھیج کے بس ابا مجھے بیٹھ نہیں دیا گھر میں، 3 سال کا 4 سال کا ہوتے ہی پھینک دیا، چل ڈگری، چل 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 بیٹا چل ڈگریاں لا لے کے آ۔ جب ڈگریاں لے آیا، جب بھی نہیں بیٹھنے دیا، میں نے ابا سے کہا ابا آپ کہاں چلوں؟ چل بیٹا دبئی چل، سعودی چل، امریکہ، لندن، برطانیہ، کینیڈا چل، ڈالر، رین، ریال اور درہم اور دینار کما کے لا، چل۔ بیچارہ چلتا رہا، کروڑوں میں شادی ہوئی جی، اس کے بعد 20-30 سال تک کما کے لا کے ایک اچھا سا کشمیر میں مکان بنا لیا۔